ویلکم بیک. ایئر کامڈور سید سجاد حیدر صاحب میرے مہمان ہیں. آپ ستارہ جرت سے آپ کو نوازا گیا. آپ کی کتاب فلائٹ آف دا فالکن آ چکی ہے. اب یہ فرمائیں کہ جب آپ رسال پور پہنچے وہ کون سا سال تھا اور کیا پوزیشن تھی رسال پور کی اس وقت؟ بات یہ ہے کہ قائد اعظم تشریف لائے. اب میں سمجھے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا. میں گرامر اسکول میں اس کے بعد میں گرامر اسکول میں گیا اسلامیہ اسکول سے. تو ہمارے پرنسپل تھے فادر اکوینو. تو کلاس میں آ کے انہوں نے کہا کہ مسٹر جنا ول بی پاسنگ ان فرنٹ آف دی اسکول, سو آل اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو اسٹینڈ دیئر, سو یو ول ہیو اے بریک آف 20 منٹس اور 15 منٹس. تو ہمیں تو چھٹی مل گئی. تو قائد اعظم کا نام سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور پھر ہم نے پہلی مرتبہ قائد اعظم کو دیکھا. یعنی اتنی شارٹ ڈسٹینس. بالکل. اب وہ ایک گاڑی تھی اوپن ہوڈ, اس میں مس فاطمہ جناح مادر ملت اور قائد اعظم بیٹھے تھے. اور وہ نقشہ جو ہے اب تک میری آنکھوں کے سامنے وہ ہے, اسی طرح جمع ہوا ہے, تاریخ میں جمع ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اسلامیہ اسکول میں آ کے, میرے پرانے اسکول میں آ کے انعامات تقسیم کرنے تھے. کیونکہ اسلامیہ اسکول جو تھا کوئٹہ میں وہ ایک مسلم لیگ کا ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ باقی خالصہ اسکول فلانے جو کھانے تھے. تو وہاں شام کو جب وہ تقریب ہونی تھی تو کہیں میرے والد صاحب بڑے بزی تھے اس دن. تو انہوں نے کہا کہ ایک صوفہ جو ہے وہ میری خالہ بنی ہوئی تھی, میری امی کی بہن بنی تھی, وہاں سے ایک بہت اچھا صوفہ تھا, وہ اٹھا کے قائد اعظم کے اس میدان میں لے جانا تھا. تو ہم نے کچھ والنٹیئر کیا, میں اور میرا دوست تھے. تو ہم دونوں نے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ, بالکل شتیر کی طرح دونوں پتلے دبلے تھے, ڈرو قسم کے لوگ, دونوں بچے تھے ہم, لیکن ہم اٹھا کے اس کو رکھتے رکھتے ہم اس کو لے گئے میک موہن پارک میں. اور وہاں اس پہ قائد اعظم نے تشریف فرمائی. لیکن وہاں جب ان کی تقریر ہوئی تو میں وہ اسٹیج پہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی. اور وہ جتنے بھی جو وقت تھا 15-20 منٹ تھے یا کچھ, میں I was frozen in time. میں قائد اعظم کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ولی کھڑا ہے, اس کے سر پہ ہیلو ہے. ان کی آواز, کچھ اردو کے الفاظ استعمال کرتے لیکن زیادہ انگلش میں بول رہے تھے. اور سننے والے بلوچ پٹھان تھے, اور جو اسکول کے بچے تھے وہ بھی انگریزی میں مہارت نہیں رکھتے تھے, لیکن دل کی دھڑکنیں جو تھیں وہ آ رہی تھی. تو اس وقت انہوں نے اپنے کہا کہ خدا داد ملک ملا ہے, آپ سب اس کی خدمت کریں, محنت کریں ایمانداری سے. یہ وہ آپ میں سے کچھ انجینئر بنیں گے, کوئی ڈاکٹر بنیں گے, کوئی وکیل بنیں گے, اور پھر آپ میں سے کچھ ینگ لوگ جو ہیں وہ قوم کے محافظ بنیں گے. تو وہ محافظ جو تھا وہ مجھے بہت اس میں طاقت محسوس ہوئی. تھا تو میں بڑا دبلا پتلا, لیکن میں نے کہا کہ حج سوچنے میں تو نہیں. تو والد صاحب نے میرے بعد میں جب انہوں نے پتہ لگا کہ یہ ایئر فورس کا سوچ رہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ 2 چیزیں, ایک تو ایئر فورس میں جانے کے لیے بندے کو تکڑا ہونا چاہیے, اور تم بالکل سکیر کی طرح سوکھے ہو, اور دوسرا ان کو بہت اچھے پڑھائی میں بڑھائی پر ہونی چاہیے, اور تم بالکل مڈل تارا کوئی چانس بڑا بالکل ماٹا. اور بات بھی ٹھیک تھی, میں تھا بھی بڑا بالکل. چھوٹا بھائی میرا بہت ذہین تھا, اس نے 4 دفعہ قائد اعظم سے ہاتھ ملائے اور 4 اس کے لیے. اس کے بعد اس نے تقریر بھی کی جو اب تک اس کو یاد ہے, اس کے الفاظ کچھ یاد ہے اسے. بہرحال وہ موقع تھا, اس وقت میرے دماغ میں یہ ایک بیج بویا گیا, اور اس کو میں نے پرسو کیا. اپنی ساری مطلب جتنی مجھ میں انرجی تھی, جتنے مجھ میں ایمان تھا, جتنا مجھ میں جو کچھ بھی میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا, اس کو میں نے کانسنٹریٹ کر کے میں نے کہا میں نے پائلٹ بننا ہے, اور میں نے ایک بہترین پائلٹ. اب بنے بیکاز میں آپ کا دیکھ رہا تھا کہ تھرو آؤٹ کیریئر آپ کی ریٹنگ A9 ہے, اور ہر طرف سے ایکسلنس ہے, چاہے وہ اچھا اس میں تھوڑی دیر آتے. ایئر فورس میں آپ پہنچ گئے, 2 سال کی ٹریننگ ہوتی تھی اس زمانے میں بھی, 1.5 سال کی. اور ٹریننگ کس جہاز پہ کرتے تھے آپ؟ ٹریننگ ہم کرتے تھے ہاورڈ جہاز سے, وہ پنکھے والا ورلڈ وار 2 کا جہاز تھا, لیکن بڑا مشکل جہاز تھا. بڑا مطلب ہے کہ وہ گھوڑے کی طرح دلتیاں مارتا تھا. اس جہاز کو اڑا کے پھر ہمیں سمجھ آیا تھا کہ ہر جہاز, کیونکہ اس کا ٹیل ویل تھا, آپ سمجھیں کہ پیچھے اس کے پہیا تھا. اور جو پنکھے جب نیچے آتا ہے لینڈ کرتے وقت, تو وہ پنکھے کی روٹیشن جو ہوتی ہے اس کی دوسری سمت جو ہی ویل
نیچے آتا ہے تو وہ دوسری سمت جہاز یوں جا کے اچھا، اوکے، پھٹکنا شروع ہوتا ہے، اوکے، اس کو کنٹرول اچھا اس کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے. ہاں وہ کافی یہ مشکل. وہ تھا جو نیچے سے پیچھے نیچے ہوتا ہے آگے سے اونچا ہوتا ہے تھوڑا وہی سا, نا جی، ہاں. وہی اچھا 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 نظر کچھ نہیں آتا، سامنے نظر نہیں آتا، وہ آپ کو یوں یوں کر کے جانا پڑتا ہے رنوے کی طرف تاکہ سامنے کوئی آ نہ جائے. اوکے اوکے. دین یو موو فرام دیئر ٹو فیوریز. جی وہاں سے پھر ہم جب تو خوش قسمتی تھی، حالانکہ میں کورس کے بالکل درمیان میں تھا، میں ان پانے خانوں میں سے نہیں تھا جہاں سرفراز رفیقی، مسعود اور یہ لوگ جو تھے یہ پہلے 15 نمبر میں تھے، تو میں کہیں درمیان میں تھا اس وقت. تو بہرحال خوش قسمتی سے میرا نام جو تھا وہ فائٹرز میں آ گیا. تو اس وقت فیصلہ کیا جاتا کہ فائٹرز یا ٹرانسپورٹ میں کون جائیں گے. تو عموماً ٹرانسپورٹ میں جو ویک تھے وہ جاتے، اور ہمیں ڈر یہی تھا کہ کہیں ہمیں ٹرانسپورٹ ادھر بھیج دیں گے. لیکن اس دفعہ ایئر فورس نے ایک عجیب فیصلہ کیا جو بہت اچھا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ونگ جو ہے اس میں سارے کمزور ماٹھے ماٹھے جا رہے ہیں، اس کو ذرا کوئی بہترین قسم کے لڑکے بھیجنے چاہیے جو ہمارے ٹاپ کے تھے، مثلا مسعود، سہیل، چنارا وغیرہ، یہ بہت بہترین جو ٹاپ پہ آئے تھے، ان سب کو ٹرانسپورٹ میں بھیجا گیا. شمیم احمد، ایڈمرل رشید صاحب کے بھائی، تو ان کو سب کو وہاں بھیجا گیا. تو اس میں ہماری کچھ بچت ہو گئی، ہم فائٹر میں پہنچ گئے. پھر ہمارا کنورژن ہوا کراچی میں، پہلا کنورژن تھا جس میں کہ سارے انسٹرکٹر پاکستانی تھے، اس سے پہلے انگریز ہوتے تھے. تو یہ ٹیمپس جہاز تھا، وہ بھی ورلڈ وار 2 کا آخر میں آیا ہے ٹیمپس جہاز. یہ اسپٹ فائر کے بعد کی جہاز ہے. لیکن جو ہمارے حصے میں آئے تھے وہ ہمارے ساتھ ہندوستانی اور انگریزوں نے بہت زیادتی کی، ہمیں بہت دھوکہ دیا، اور ہمیں جو ملنا تھا اس سے ہمیں 1/3 بھی نہیں ملا، اور جو ملا وہ سب ٹوٹے پھوٹے جہاز تھے. بلکہ یہ مارشل ظفر چودھری اور ان کے دوسرے ساتھی یہ وہاں سے برما سے یہ جہاز اٹھا کے لاتے تھے، اور آدھے جو تھے وہ راستے میں کریش ہو جاتے تھے. تو جو بڑی مشکل سے یہاں پہنچے تھے جہاز، ان کی حالت میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک دفعہ ایک جہاز پہ میں فلائٹ پہ جا رہا تھا، سولو کر چکے تھے ہم. تو میں نے دیکھا تو اس کی پینل جو ہوتی ہیں جہاز کے اوپر، ان کے اوپر وہ پیچ لگائے ہوتے ہیں. تو وہ اس زمانے میں گاسلیٹ کا ٹین ہوتا تھا جس پہ سورج کا، وہ جاپان کا سورج بنا ہوتا تھا. تو وہ ایک کاٹ کے انہوں نے لگائی تھی پینل. تو ہمارے جو اس زمانے میں ٹیکنیکل آفسر ہوتے تھے وہ بڑے ڈاڈے قسم کے لوگ تھے. تو وہ اسکواڈرن تھے، اسکواڈرن لیڈر جو تھے ان کے پاس میں گیا، ڈین صاحب تھے، ان کے پاس میں گیا. تو میں نے کہا کہ سر یہ جہاز پہ ایک ٹین کا وہ لگیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمت ہے تو جا اڑا، تے ڈرنا ہے تو جا بے بالکل جا. تو میں سلوٹ مار کے اڑان چلے. دوسرے کوئی 2-3 دن کے بعد ایک دفعہ وہ رول کرتے ہوئے اس کی جہاز کی بیٹری جو تھی وہ باہر آ گئی، گر گئی. اس قسم کی. میرا ایک اور ساتھی تھا چغتائی، نثار چغتائی، ایک دن وہ جہاز اڑا رہا تھا تو اس نے شور مچایا، ایئر ٹریفک کنٹرول کو کہا، اس نے کہا کہ تھروٹل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. اسکواڈرن فل تھا، پاور فل تھی، ہاتھ میں اس کے آ گیا، وہ پاور نیچے نہ کر سکے. بہرحال اس کو لینڈ کیا. تو یہ اس قسم کی ہمیں ٹریڈ. لیکن ناظرین، میرے